یہاں آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا میں کوالیفائڈ ہوں، کیا میں اس بات کا اہل ہوں، کیا میں مکمل انسان ہوں؟ قطعی نہیں، بہت دور. بلکہ میں تو سرے سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہوں، اس ڈیفینیشن سے، اس اعتبار سے جس میں ٹھوس مولویانہ انداز سے اگر جانچا جائے. تو پھر کیسے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ سوال اٹھا رہا ہوں؟ میرا عرض کرنا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، اور مجھے ناز ہے اس ہیریٹیج پہ، وراثت پہ، جس کو ہم انڈو اسلامک کلچرل ہیریٹیج کہہ سکتے ہیں، ہندوستانی کی اسلامی تہذیب و تمدن کا ورثہ. مجھے بھی ناز ہے شیر شاہ سوری جیسے پلانر پر، جس نے ہندوستان کی سب سے پہلی گرینڈ ٹرنک روڈ بنائی. مجھے ناز ہے اکبر کی طاقت پر، مجھے فخر ہے شاہ جہاں کے تعمیرات پر، اور مداح ہوں غالب و اقبال کی شاعری پر. مجھے ناز ہے قطب مینار، تاج محل اور گول گنبد پر. مجھے ناز ہے ہندوستان کو مسلمانوں کے دیے ہوئے انتہائف پر. مجھے فخر ہے شلوار پر، شیروانی پر، شرارے اور غرارے پر، بریانی اور غزل پر، قوالی اور اردو پر، صوفیاء کرام اور علماء کرام کی دی ہوئی فیضان پر، ان کی تعلیمات پر، جس سے آج ہندوستان شاندار رنگارنگی ملک بنا. اور چونکہ میں اس وراثت کا حقدار ہوں، اس کا وارث ہوں، اسی وراثت کے تئیں مجھ پہ کچھ فرض بھی عائد ہوتا ہے، اور اسی فرض کے ناطے میں یہ سوالات اٹھا رہا ہوں. پھر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ کیا تم پریکٹسنگ مسلمان ہو؟ اگر میں اس سوال کا جواب دوں تو اگلا سوال وہ یہ پوچھیں گے کہ کیا میں سنی ہوں یا شیعہ؟ میں اگر یہ بھی بتا دوں کہ میں فلاں ہوں تو پھر پوچھا جائے گا کہ کیا دیوبندی ہو یا بریلوی، تبلیغی ہو کہ صوفی منش؟ اور اگر صوفی منش ہو تو کس بزرگ کے نام لیوا ہو، کس کے مرید ہو؟ کہاں رکے گا جا کے یہ سوالوں کا سلسلہ، شخصیات کا سلسلہ؟ بلکہ میں تو آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا اس سے فرق بھی پڑے گا کہ میں کون ہوں؟ اگر میں مسلمان ہی نہ ہوتا، محمد حسن جوہر کے بجائے موہن ہردے جالان بھی ہوتا، تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ ہمیں سوالوں سے، حقیقتوں سے نبرد آزما ہونا ہے، ہمیں انہیں فیس کرنا ہے، اپنی عقل سلیم استعمال کر کے اپنے نتائج نکالنے ہیں. کافر کہے تو شوق سے کہتا رہے جہاں، لیکن نہیں قبول غلط پیروی مجھے. آئیے اپنے اس پریزنٹیشن کے، اپنے اس خطاب کے پہلے دور میں لے چلوں، جہاں ہم مسلم امہ کی موجودہ حالت کا جائزہ لیں گے حقائق کی روشنی میں. میں اپنے اس پریزنٹیشن میں جو حوالے پیش کر رہا ہوں، مجھے اعتماد ہے، میری تنظیم کو اعتماد ہے کہ یہ سچ پہ مبنی ہے، یہ پوری طرح سچ ہے. لیکن کہیں آپ کو غلطی کا اس میں شائبہ بھی ہو تو پہلے تو آپ جانچ پڑتال کر لیں، اور پھر اگر آپ کو واقعی غلطی کوئی نظر آتی ہو تو ہمارے علم میں انہیں لانے کی تکلیف اٹھائیں. میں جو سوالات اٹھانے جا رہا ہوں انہیں میرے نوجوان دوست کاغذ قلم استعمال کر کے نوٹ کریں. میں پوچھتا ہوں ان سے، میں پوچھتا ہوں اپنے آپ سے خود، کہ ایسی کون سی قومیں ہیں، ایسے کون سے ملک ہیں، ایسی کون سی نیشنز ہیں. چلیے ہم 5 ایسے ممالک کا نام لیتے ہیں جن میں یہ خصوصیتیں موجود ہوں. پہلی، ایسے کون سے 5 ملک ہیں جہاں ہم جا کے رہنا بسنا چاہتے ہیں؟ اگر ہمیں امیگریشن کا چوائس ملے تو ہم کن 5 ملکوں میں رہنا چاہیں گے؟ کن ممالک کی قانون انصاف کے پیمانے سب سے اچھے ہیں؟ کن 5 ممالک میں جمہوری حقوق سب سے اچھے ہیں، آزادی سب سے زیادہ نصیب ہے؟ کہاں کی صحافت، پریس، کہاں کا لا اینڈ آرڈر، کہاں کی جوڈیشیری پوری طرح آزاد ہے یا آزادی کے قریب ہے؟ کون سے وہ 5 ممالک ہیں دنیا کے جہاں پہ خواتین کو برابری کے حقوق حاصل ہیں، جہاں کی مائنورٹیز یا اقلیت کو اپنے مذہب پر، اپنے مسلک پر چلنے کی پوری آزادی ہے؟ وہ کون سے ممالک ہیں جہاں قوت برداشت عمل میں دکھائی دیتی ہے کہ متضاد رائے رکھنے والوں کو، اپوزنگ پوائنٹ آف ویو رکھنے والوں کو برداشت کیا جاتا ہے؟ وہ کون سے 5 ممالک ہیں جہاں پہ ٹریڈ یونینز، ورکرز آرگنائزیشنز، مزدوروں کی اپنی تنظیمیں، رائٹرز کی، ڈسینٹرز کی تنظیمیں بنانے کی انہیں اجازت حاصل ہے؟ اگر آپ نے ان ممالک کی لسٹ تیار کر لی تو اب میں آپ سے اگلا سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو ان 5 ٹاپ ممالک میں کہیں کوئی مسلم ملک دکھائی دے رہا ہے؟
کیا آپ پاتے ہیں مسلم ممالک ان ممالک میں جنہیں ہم دنیا کے بہترین ملک کہتے ہیں، جن کی امیگریشن ہم لینا چاہتے ہیں، جہاں کے رہنا بسنا چاہتے ہیں؟ بلکہ میں تو یہ عرض کروں کہ ہمیں تو بعض مسلم ممالک کے نام تک نہیں معلوم، ہم نے ان کے بارے میں سنا تک نہیں۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس OIC وہ تنظیم ہے جنہیں موٹے طور پہ ہم کہیں گے مسلم حکومتوں کی تنظیم۔ 56 کے قریب اس میں مسلم ممالک شامل ہیں، علاوہ ازیں کچھ آبزرور سٹیٹس رکھنے والی بھی تنظیمیں ہیں، ملک بھی ہیں۔ کیا آپ نے نام سنے ہیں البانیہ، بنین، برکینا فاسو، کیمرون کے، چاد، کوموروز اور جبوتی کے، گیبن، گامبیا، گنی، گیانا، کرگز، مالی، موزمبیق کے، نائجیریا کے، سینیگل کے، سیئرا لیون کے، صومالیہ یا سورینام کا نام سنا ہے آپ نے؟ ٹوگو، شاید تونیشیا کا سنا، یوگانڈا کا سنا۔ یہ سب مسلم ممالک ہیں جہاں ہم جانا نہیں چاہتے، جہاں رہنا نہیں چاہتے۔ ہم تو جانا چاہتے ہیں نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، اگر US اور فرانس اور UK نصیب نہ ہو۔